اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ قرآن مجید کی اب تک جتنی بھی صورتوں پہ ہم نے گفتگو کی، ہم ایک بات بڑی واضح طور پر دیکھتے آ رہے ہیں کہ قرآن مجید کا جو مرکزی مضمون ہے، جو بنیادی پیغام ہے، وہ توحید ہے۔ رسالت اس توحید کی گواہی دیتی ہے، ہمیں پیغام دیتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ہم تک پہنچاتی ہے اور پھر ان احکامات کے مطابق زندگی گزار کے دکھاتی ہے۔ سورہ مریم گو کہ مختلف بظاہر ایسے لگتا ہے کہ تاریخ کے قصے بیان ہو رہے ہیں، لیکن ان تاریخ کے قصوں کو بیان کرنے کا مقصد بھی جو ہمیں واضح طور پہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم عبرت حاصل کریں اور یہ بات سمجھ لیں کہ اس دنیا میں بھی کامیابی اور دنیا کے بعد آخرت میں بھی جو کامیابی ہے وہ صرف اور صرف اس رسی کے ساتھ مضبوطی سے جڑے رہنے میں ہے جس کا حکم خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اور وہ رسی اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کی تشریح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، آپ کے اقوال ہیں، آپ کے افعال ہیں، آپ کی تقریر ہے، آپ کی زندگی سے متعلق جتنے بھی معاملات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں ملتے ہیں وہ سب ہمارے لیے تربیت گاہ ہے۔ عیسائیوں کا جو توحید کا عقیدہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ مکہ مکرمہ میں جب ہوئی تب تک بالکل مکمل طور پر بگڑ کر تباہ ہو چکا تھا، اور ان کے ہاں ایک عقیدہ تثلیث کا آ چکا تھا، ٹرینٹی۔ اور قرآن نے بڑا واضح یہ کہا ہے، پیغام دیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ کافر ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے بنا لیے ایک خدا کے تین خدا۔ یہ قرآن میں واضح طور پہ ایک آیت موجود ہے۔ تو یہ جو تثلیث کا عقیدہ تھا، کیونکہ جو صحیح العقیدہ عیسائی تھے وہ اس وقت تک تقریباً ختم ہو چکے تھے، صرف سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ وہ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس سے پہلے وہ جن راہبوں کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا وہ ہمیں بڑا واضح اشارہ ملتا ہے کہ وہ صحیح العقیدہ عیسائی تھے، اور آخری جس راہب کے پاس آپ نے وقت گزارا اس نے یہ واضح طور پہ کہا کہ جس نبی کا اعلان کیا گیا تھا اور وعدہ کیا گیا تھا وہ آ چکا ہے، اور میرے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی صحیح العقیدہ عیسائی اس دنیا پر موجود ہے۔ تو تمہیں چاہیے کہ بالکل جس وقت اس کی وفات ہو رہی تھی کہ تمہیں چاہیے کہ اب تم مجھ سے رخصت لو اور اس نبی کے پاس چلے جاؤ۔ تو یہ جو اس کا قول ہے اس راہب کا کہ آج دنیا میں اور کوئی صحیح العقیدہ عیسائی باقی نہیں رہا، اس سے ہمیں بڑا واضح پتہ چلتا ہے کہ تمام کے تمام گروہ، تمام کے تمام فرقے جو عیسائیت میں تھے وہ سب کے سب غلط تھے۔ تو تثلیث کا جو عقیدہ ہے، سورہ مریم میں سب سے پہلے تو عیسائیوں کو یہ کہا گیا کہ اس عقیدے کو فوری طور پہ ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ عقیدہ جو ہے وہ باطل ہے، اور قرآن نے تو اس کو کفر تک کہا۔ شرک تو ہے ہی ہے،
لیکن قرآن نے اسے کفر تک کہا. اور ساری گفتگو کو اور بات کو سمجھانے سے پہلے سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انہی کی تاریخ سے کچھ سبق پہلے دیا. حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ بیان ہوا کہ کیسے انتہائی بڑھاپے میں، اس حالت میں اور اس عمر میں جہاں پہ سوچنا بھی بڑا مشکل ہے کہ شاید اولاد ہوگی، ان کو اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹا دیا. اور اسی طرح حضرت مریم کو بغیر شوہر کے ایک بیٹا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. اور ساتھ ساتھ قرآن مجید میں جہاں بھی انبیاء کرام علیہم السلام یا ان کے اصحاب کا تذکرہ ہے، ان کے حواریوں کا تذکرہ ہے، وہاں ان کی نیکی پرہیزگاری کا تذکرہ ہے. حضرت یحییٰ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ نرم خو ہیں، یہ پاکیزہ ہیں، اللہ نے ان کو متقی بنایا ہے، یہ اپنے والدین کے مطیع ہیں اور نافرمان نہیں ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش کا جو معاملہ ہے وہ انتہائی معجزانہ ہے. اور پھر جب لوگوں نے حضرت مریم پر استغفر اللہ معاذ اللہ الزام لگایا تو اس وقت ایک اور معجزہ کہ وہ بچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے پنگھوڑے میں اسی وقت بولے اور انہوں نے گواہی دی میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے، وہی اس نے مجھے نبی بنایا ہے. یہ ساری باتیں بتانے کا سورہ کے شروع میں مقصد یہی تھا کہ جو عیسائی ہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ جو تم سمجھتے ہو وہ غلط ہے، وہ درست نہیں ہے. قرآن اسی لیے بڑا واضح طور پہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہی تصویر اصل میں سچی تصویر ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. اسی طرح یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، وہ اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہو سکتے ہیں، اللہ کے نیک اور پرہیزگار بندے ہو سکتے ہیں، اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتے. اور حضرت عیسیٰ نے علیہ السلام جو کہا وہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ میرا بھی رب ہے اور تم لوگوں کا بھی وہی رب ہے، لہذا اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. تمام انبیاء کرام علیہم السلام، تمام پیغمبر، تمام رسول علیہم السلام سب کے سب توحید کا پیغام لے کر آئے. اب عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد تسلیم کرتے ہیں، یہودی بھی ان کو اپنا جد امجد تسلیم کرتے ہیں. اور یہ لوگ، اور یہ چیز آج ہمیں پھر نظر آتی ہے، اپنے نبیوں کی تقلید کرنے کی بجائے اپنے باپ دادا کی تقلید کو زیادہ درست سمجھتے ہیں. کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو جو لوگ دعوت توحید کا انکار کر رہے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، ان کی تربیت کے لیے تشریف لائے ہیں. اسی طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام بھی اسی طرح. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بھی قرآن میں اس کا بڑا تفصیلی تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا تفصیلی تذکرہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے. یہ سارے کے سارے تذکرے کس لیے ہیں؟ کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ معاشرے میں کیا چیز ہے جو غلط ہوتی ہے جب نبی آتا ہے. اب چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس لیے آپ کے بعد تو کسی نبی نے آنا نہیں ہے. ہاں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس کے مطابق اب دین کی تجدید کے لیے مجددین تشریف لائیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح اس وقت لوگوں نے نبی کا انکار کیا، اس کی تعلیم میں تعویلات کی، اسی طرح آج ہماری عوام جو ہے وہ مجددین کی تعلیمات میں بھی تعویلات کر رہی ہے. کسی بھی اللہ کے ولی نے علیہم الرحمہ کبھی بھی کوئی ایسی بات، کوئی ایسی تعلیم نہیں کی جو توحید اور رسالت کے خلاف جائے.
اگر کوئی ایسی بات نظر آتی ہے تو سمجھنا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا اگر تو کوئی خاص سیاق و سباق ہے جس کی صورت میں وہ ایک صورت درست ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ یقیناً یہ ان کی تعلیمات میں تحریف ہوئی ہے۔ یہ کہہ دینا فلاں نے لکھا ہے اور وہ چیز اللہ رسول کے احکامات سے ٹکرا جائے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس نے یہ لکھا ہو۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی امتی اللہ رسول کا نام لے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی تعلیمات سے ہٹ کے کوئی بات کرے۔ اب ہمارے یہاں یہ ایک بڑی بحث چلتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ بیان ہوا ہے اس میں جس سے بات ہوئی ہے وہ ان کے والد ہیں یا ان کے چچا ہیں، یا اس طرح کی بحثیں چلتی ہیں۔ اس بحث میں پڑھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے سمجھیں کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ اگر یہ اتنی اہم بات ہوتی تو انتہائی واضح الفاظ کے اندر قرآن میں یا انتہائی واضح الفاظ کے اندر حدیث کے اندر اس کا تذکرہ ضرور مل جاتا۔ ہمارے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ جس کا تذکرہ ہے وہ اس کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تھے یا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ چچا تھے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ دادا کی جو تقلید تھی وہ نہیں کی، بلکہ اللہ کے پیغام کی طرف توجہ دی۔ آزر اس سے مباحثہ کیا، جس کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باپ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ چچا ہے، اور عقلی دلائل دیے، اور ان سے پھر پوچھا کہ آپ ان بتوں کی بندگی کیوں کرتے ہیں جن کے پاس نہ سماعت ہے اور نہ بصارت ہے، نہ یہ سن سکتے ہیں نہ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ نے انتہائی احسن طریقے سے سارے معاملات کو سنبھالا، احسن طریقے سے تلقین کی، براہ راست کوئی لڑائی جھگڑے والا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری تاریخ کے اندر جتنے بھی ہمیں تبلیغ کے طریقے نظر آتے ہیں وہ سب انتہائی شفیق طریقے سے، احسن طریقے سے، مناسب طریقے سے کی گئی ہے تبلیغ۔ بتوں کو توڑ دیا اور جو ہتھوڑا تھا وہ سب سے بڑے بت کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ جب لوگ آئے انہوں نے کہا دیکھو جی تمہارے بیٹے نے جو ہے ہمارے بت توڑ دیے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں دیکھو ہتھوڑا اس بڑے بت کے ہاتھ میں ہے، اس نے توڑا ہوگا۔ کہا کہ یہ کیسے توڑ سکتا ہے؟ تو اگر یہ توڑ نہیں سکتا، یہ ہل نہیں سکتا، یہ سن نہیں سکتا، یہ نہیں بول سکتا، تو تم اس کی پوجا کیوں کرتے ہو، تم اس کی بندگی کیوں کرتے ہو؟ دیکھیں طریقہ کار دیکھیں آپ، انتہائی اچھے طریقے سے۔ اور جب آزر نہیں مانا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ سلام علیک، آپ پر سلامتی، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، ہدایت کے لیے دعا کروں گا، یہی مقصد ہے سلام علیک۔ اچھا، اب اس کے بعد حضرت موسیٰ کا تذکرہ، حضرت ہارون کا تذکرہ، حضرت اسماعیل کا تذکرہ، حضرت ادریس کا تذکرہ، حضرت نوح کا تذکرہ، حضرت ابراہیم کا تذکرہ، حضرت یعقوب کا تذکرہ علیہ السلام۔ اور حضرت یعقوب ہیں جن کا لقب ہے اسرائیل۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ملک ہے اسرائیل، ہم کہتے ہیں بنی اسرائیل، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، ان کا ایک نام ہے۔ بنی اسرائیل کا مطلب ہے کہ ان کی اولاد۔ اگر یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ بڑا سوچ سمجھ کے الفاظ کس لیے ہیں، وہ اصل میں لفظ کیا ہے، سوچ سمجھ کے ان لفظوں پہ کسی قسم کا تعان کریں۔ بنی اسرائیل کو آپ کہتے ہیں غلط ہیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ کہہ دیتے ہیں اسرائیلی غلط ہیں، اس کو سوچیں۔ آپ کہیں بنی اسرائیل غلط ہے، وہ گمراہ، شرک میں مبتلا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کہیں بنی اسرائیل کہیں، الفاظ کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کر کریں۔ یہ انبیاء کرام اور جن کا بھی تذکرہ ہمیں حدیث مبارکہ میں ملتا ہے یا ہمیں تذکرہ جو ہے وہ قرآن مجید میں ملتا ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نبوت کا اقرار کیا، اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، رسالت کا دعویٰ کیا، خدائی میں شرکت کا دعویٰ نہیں کیا، استغفر اللہ۔ یہ اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، یہی ہیں جو جنت کے اصل وارث ہیں، اور پھر جو ان کے آگے ان کی اطاعت اور اتباع کرنے والے جو ہیں وہی اصل میں جنت کے وارث۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو نبی ہوتے ہوئے
بھی جب اللہ کی آیات ان کے سامنے آتی ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ رو پڑتے ہیں، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے وہ بھی گڑ گڑاتے ہیں، حالانکہ وہ نبی ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ کلام انہی پہ آیا جس میں کہا گیا کہ وہ آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی زندگی دیکھیے، اس میں عاجزی دیکھیں، اس میں انکساری دیکھیں، اس میں محبت دیکھیں، کہیں تکبر کا نام و نشان نہیں۔ تو جس کو پتہ ہے کہ وہ نبی ہے، جس کو پتہ ہے کہ وہ اللہ کا حبیب ہے، جس کو پتہ ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس میں اتنی عاجزی اور انکساری ہے، اور ہمارے پاس کوئی ایک چھوٹی سی صفت آ جاتی ہے تو ہمارا حال کیا ہو جاتا ہے؟ ہم تو تکبر کے 7ویں چھوڑ کے کوئی اگر 10واں یا 15واں آسمان ہو تو اس پہ بھی چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک بات ہم اکثر کہتے ہیں، ہمیں سنگھاسن پہ بیٹھنے کا شوق ہے، ہم تکبر کا تخت بچھاتے ہیں اور اس پر بیٹھتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ حکم کیا کہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس عبادت پر جمے رہو۔ اور جو مشرک سردار تھے ان کو جہنم کے حوال سنائے گئے، کہ اس لیے کہ ان کو خبردار کیا جائے کہ یہ جو تم اتنے امیر ہو اور تمہارے پاس اتنا عالی شان محل ہیں اور اتنے اثاثے ہیں، یہ سارا سامان ہے، اللہ تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ نے ان کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ پھر ایک مشرک سردار کا قول بیان کیا کہ جو یہ سمجھتا تھا کہ اول تو آخرت ہوگی نہیں، اور اگر ہوگی تو جیسے یہاں میں مال سے اور اولاد سے نوازا گیا ہوں، وہاں بھی مجھے نوازا جائے گا۔ اس کے عقیدے کی تردید کر دی گئی، اس کو کہہ دیا کہ غلط ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور کو بھی اگر تم شریک کرو گے اور تم سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کے آگے تمہاری سفارش کرے گا تو یہ غلط ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عقیدے کا بگاڑ یہ ہے، دیکھیں وسیلہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن وسیلے کو الہ بنا دینا ایک علیحدہ چیز ہے۔ وسیلے پہ اعتراض نہیں ہے، وسیلے کو الہ بنانے پہ اعتراض ہے۔ ہمیں یاد ہے ایک ہمارے ساتھ کراچی پہ ایک صاحب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، وقتاً فوقتاً کئی سالوں سے، عرصہ کوئی 10-15 سالوں سے ہماری تقریباً ہر دوسرے دن گفتگو ہوتی ہے انٹرنیٹ پہ۔ تو انہوں نے ایک دفعہ ایک مسئلہ بیان کیا تو ہم نے بتایا کہ اس طرح کا مسئلہ ہمارے ساتھ بھی پیش آیا تھا، اور ہم نے اس طریقے سے 2 نفل نماز پڑھی اور اس طریقے سے ہم نے اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی الحمدللہ۔ اور جو ہمارا مسئلہ کافی عرصے سے چل رہا تھا، 1 ہفتے کے اندر اندر میرے رب کی ذات نے وہ حل کر دی۔ اس اللہ کے بندے نے براہ راست ہم سے سوال کیا، آپ نے اللہ سے براہ راست مانگا؟ میں کہا جی ہم نے اللہ سے براہ راست مانگا۔ میں نے پوچھا جناب کیا آپ وسیلے کو نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا جی ہم وسیلے کو مانتے، لیکن ہم وسیلے کو لازم نہیں مانتے، کبھی کر لیا کبھی نہ کیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ وسیلے کے بغیر دعا کریں تو دعا قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں ایک چیز سمجھ میں رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تحاشا دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، اس میں وسیلے والی بھی کچھ دعائیں ہیں اور کچھ براہ راست بھی دعائیں ہیں۔ ہاں اب یہ ایک بحث ایک علیحدہ ہے کہ کون سا وسیلہ کوئی جائز سمجھتا ہے اور کون سا وسیلہ جو ہے وہ کوئی ناجائز سمجھتا ہے، وہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس بحث میں ہم ابھی پڑھ ہی نہیں رہے۔ اب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وسیلے کے بغیر دعا قبول ہی نہیں ہو سکتی، تو اس کا مطلب آپ نے وسیلے کو الہ بنا لیا۔ یا آپ کہیں کہ جی براہ راست تو اللہ سے کبھی مانگنا ہی نہیں ہے، ہمیشہ فلاں کے وسیلے سے ہی مانگیں گے تب ہی اللہ تک بات پہنچ سکتی ہے، ورنہ اللہ تک بات نہیں پہنچ سکتی ہے، یہ آپ نے وسیلے کو الہ بنا لیا ہے۔ ہمارے دین کی تعلیمات کیا ہیں کہ ہر وہ دعا جس کے شروع اور آخر میں درود شریف نہ پڑھا جائے وہ ہوا میں معلق رہتی ہے۔ تو یہ جو شروع اور آخر میں درود شریف پڑھا گیا ہے وسیلہ ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ وسیلے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے جائیں کہ فلاں کے واسطے یا بحق کے فلان؟ ضروری تو نہیں ہے۔
تو اگر کوئی کرتا ہے ہمیں اعتراض نہیں ہے، کوئی نہیں کرتا ہے ہمیں اعتراض نہیں ہے. یہ تو اپنے اپنے رسائی اور اپنے اپنی سمجھ اور اپنے اپنے فہم کی بات ہے. اور ایک اور نقطہ قرآن مجید سے ہمیں جو واضح ہوتا ہے، اور یہاں پہ اس سورہ میں بھی اس کا ہمیں اشارہ بڑا واضح ملتا ہے، وہ بھی ذہن میں رکھیں. ہمارے ہاں ایک اور فتنہ بہت پھیل رہا ہے. لوگ فرائض و واجبات چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جناب نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اس مخلوق کو جس سے وہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے جہنم میں جلتا دیکھے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، جہنم تو خالی پڑی ہوگی. دیکھیں، اللہ کی بتائی ہوئی ایک بات سے اللہ کی بتائی ہوئی دوسری بات کو رد نہیں کیا جا سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک بات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دوسری بات کو رد نہیں کیا جا سکتا. اگر اللہ نے یوں کہا تو اللہ نے ایسے بھی کہا. قرآن مجید کے اندر ہی ہمیں ایسے اشارے مل جاتے ہیں جہاں پہ باقاعدہ الرحمن کا لفظ استعمال ہوا، اور آگے جا کے سیاق و سباق میں ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ اہل شرک کے لیے جو الرحمن ہے اس کا غیظ اور غضب اور جلال بھی ہے. اس لیے رحمان کے ظاہری معنی لے کے نہ چلیں، رحیم کے ظاہری معنی لے کے نہ چلیں. پہلے سمجھیں عربی میں الرحمن کون ہوتا ہے، الرحیم کون ہوتا ہے، الکریم کون ہوتا ہے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ جب الرحمن ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، اللہ جب الرحیم ہے اس کا مطلب کیا ہے، اللہ جب الکریم ہے اس کا مطلب کیا ہے. اچھا، اب اگر آپ کہیں کہ جی وہ رحمان ہے رحیم ہے ہم مانتے ہیں، لیکن وہ جبار بھی ہے، وہ قہار بھی ہے، اگلا کہتا ہے نہیں اس طرح کے نام کم ہیں، اس طرح کے نام زیادہ ہیں. جس نے دلیل نکالنی ہے اس نے ہر قسم کی دلیل نکالنی نہیں ہے. جناب بے شک وہ زیادہ ہوں بے شک وہ کم ہوں، نقطہ صرف یہ کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب خود کہا گیا کہ وہ قہار ہے تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ خود کہا گیا کہ وہ رحمان ہے تو رحمان نے اس کی قہاری کو استغفر اللہ کیا ختم کر دیا. اور یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے الرحمان کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ جلال، غیظ، غضب، رحمان کا لفظ استعمال ہوا. اسی طرح جب اولاد کی بات آئی کہ اللہ کا بیٹا استغفر اللہ، قرآن کہتا ہے الرحمن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. اہل توحید کے لیے اللہ کی محبت ہے، اہل توحید کے لیے وہ رحمان ہے، اہل توحید کے لیے اس کا جمال ہے، توحید کے ماننے والے جو ہیں ان کے لیے اللہ کی محبت کا ظہور ہے. اللہ کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اور ان کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی خلوص کے ساتھ کوشش کرنے والے کوتاہی اللہ معاف کرتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے، اس پہ ہماری کوئی کسی قسم کا اختلاف رائے نہیں ہے. اور قرآن نے بڑا واضح طور پہ پچھلی قوموں کے اقوام کے جو قصے بیان کیے، اور خود بھی اللہ نے کہہ دیا قرآن کے اندر کہ پہلے جتنی قومیں ہیں ان کو ہم نے ہلاک کر کے چھوڑا. اور کیا تم ان میں سے کسی کو محسوس بھی کرتے ہو؟ اور کیا ان کی کوئی آہٹ بھی تم سنتے ہو؟ اور یہ ایک ایسا سوال ہے جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو لا کر چھوڑا کہ آپ اس پہ غور کرو اور سمجھو کہ شرک سے بچنا ہے، کفر سے بچنا ہے. اللہ کے احکامات جو ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا وہ ہمارے لیے لازم ہے. ہاں، اس کو مانتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، اس کو تسلیم کریں، ندامت کا اظہار کریں. آپ نے سنا ہوگا، اکثر کہا جاتا ہے، علماء بھی بیان کرتے ہیں کہ بھئی اللہ سے مانگتے ہوئے رو، اگر رو نہیں سکتے تو رونی صورت ہی بنا لو. اب کیا اللہ کو نہیں پتا کہ اس نے رونی صورت بنائی ہے، اس کو رونا نہیں آ رہا؟ لیکن اب اللہ رحمان ہے، اب اللہ رحیم ہے. ایک بندے نے کہا یا اللہ مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، مجھے معاف کر دے. اب اللہ رحمان ہے، اب اللہ الرحیم ہے.
ایک بندہ اٹھ کے کہتا نہیں جناب کوئی فرق نہیں پڑتا میں یہ کام نہ کروں، اب اللہ رحمان نہیں ہے جناب، اور اب اللہ رحیم نہیں ہے۔ اس بات کو بڑا اہم ہے کہ سمجھیں کہ اللہ کے اسماء اور قرآن مجید کی صورتیں اور احادیث مبارکہ میں جو کچھ بیان ہے، ایک کی مدد سے دوسرے کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہی سوال قرآن مجید میں یہود سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا اس میں سے کلام میں سے تم کچھ باتوں کو تسلیم کرتے ہو اور کچھ باتوں کا تم انکار کر دیتے ہو؟ تو جب ہم اللہ کی بتائی ایک بات سے اللہ کی بتائی دوسری بات کا اگر رد کریں گے، استغفر اللہ، تو اصل میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک بات قبول کر رہے ہیں، ایک بات رد کر رہے ہیں، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شدید ناپسند فرمایا ہے۔ قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، توفیق دے کہ ہم توحید کے راستے کو سمجھیں، اس پہ چلیں۔ اگر ہم سے کوتاہی ہو جائے تو اس پہ ضد نہ پکڑیں، بلکہ اللہ کے آگے سر جھکائیں، سجدے میں جائیں، مغفرت طلب کریں۔ وہ یقیناً 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔